الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعقلها إلا العالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عدل و انصاف کی مسند پہ بیٹھنے والے منصفین حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار عظیم الشان مسابقہ میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین محترم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے ذریعے علم کی روشنی جب کائنات میں پھیلی تو اس کے مراکز علم و عرفا کی درسگاہ مدارس دینیا کہلائے۔ انہی مدارس نے اسلام کی فکری بنیادوں کو استحکام دیا، تہذیب کو دوام بخشا اور امت کو وہ صالح قیادت عطا کی جنہوں نے طریق کے دھارے بدل دیے۔ ارباب علم و دانش، آئیے پہلے اس عہد نبوی اور خلافت راشدہ کی طرف چلتے ہیں جہاں مدرسے کی شمع پہلی بار روشن ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم کی بنیاد رکھے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا تعلیمی تربیتی مرکز تھا جہاں محمد مصطفیٰ رحمت مجتبیٰ حبیب کبریا نے اہل ایمان کے قلوب کو نور ہدایت سے منور کیا۔ مدینہ منورہ میں صفہ کا مدرسہ قائم ہوا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا رہائشی مدرسہ تھا جہاں یتلو علیہم آیاتہ کا نصاب تعلیم پڑھایا جاتا تھا۔ جب میں خلافت علی منہاج نبوت کو دیکھتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں مکاتب اور مدارس کو وسعت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باقاعدہ ایک مضبوط نظام کے تحت ان کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب قرون وسطیٰ میں دیکھتا ہوں جہاں مجھے تیسری صدی کے اندر تیونس کے جامعہ مسجد میں قائم مدرسہ نظر آتا ہے اور بغداد میں مدرسہ نظامیہ وہ عظیم مرکز تھا جہاں سے علم نے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ ارباب علم و دانش، جب میں تاریخ ہندوستان کو دیکھتا ہوں تو اسلامی حکومت کا مستقل قیام 602 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہی صدی گزرنے کے بعد ہندوستان علم و فنون کا گہوارہ بن گیا۔ صرف دہلی میں 1000 سے زیادہ مدارس تھے۔ اگر بنگال پہ نظر ڈالتے ہیں 80,000 مدارس تھے۔ جب انگریز کا دور آیا تو انگریز نے برے صغیر میں اپنا قبضہ اور تسلط جمانے کے لیے دینی اقدار اور شعائر اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے بوریا نشین طلباء علماء حق کی جماعت تھی۔ تو اس لیے انگریز نے سب سے پہلے دینی مدارس کو مسمار کیا۔ آگرہ سے دہلی تک سینکڑوں علماء حق کو تختے دار پہ لٹکا دیا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ضلع سہارنپور میں انگریز کے اس مذموم مقاصد کے خاتمہ کے لیے ضلع سہارنپور میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی۔ یہ برے صغیر کا سب سے بڑا علمی قلعہ ثابت ہوا۔ اسی روشن کروا سے مدرسہ مظاہر علوم جیسے عظیم مراکز وجود میں آئے جو آج بھی دین کی حفاظت، ایمان کی بقا اور امت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، پاکستان کے مدارس پہ ایک تیرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ سرزمین پاکستان پہ بسنے والے یہ مدارس مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ مقدس ادارے ہیں جہاں علم وحی کی شمع روشن کی جاتی ہے۔
جہاں قلوب کو نور ہدایت سے منور کیا جاتا ہے، جہاں انسانوں کو اس رب کے ساتھ جوڑنے کا عمل جاری ساری رہتا ہے۔ یہ وہ مدارس و مراکز ہے جہاں اشد حبا للہ کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ مدارس و مراکز ہے جہاں رحماء بینہم کی تعلیم صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پہ دی جاتی ہے۔ یہ وہ مدارس و مراکز ہے جہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی حقیقت پروان چڑھتی ہے۔ یہ وہ مدارس و مراکز ہے جہاں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو علم کے ساتھ تقوی، فہم کے ساتھ علم، بصیرت کے ساتھ بصارت رکھتے ہیں۔ مدارس نے ہر دور میں امت کے رہنمائی کی ہے۔ جب فتنوں کی آندیاں چلی تو یہی مدارس تھے جو چراغ ہدایت بن کے کھڑے رہے۔ جب دین پہ حملے ہوئے تو یہی مدارس تھے جو قلب و زبان سے دین کا دفاع کر رہے تھے۔ جب امت گمراہی کے دہانے پہ پہنچی تو یہی مدارس تھے جو قرآن و سنت کی رجوع کی طرف صدا بلند کر رہے تھے۔ مدارس ماضی کا یادگار نہیں، حال کی ضرورت مستقبل کی ضمانت ہے۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گا، مدارس دین کا چہرہ، مدارس تا قیامت ہے۔ میرے اجداد کا ورثہ میری رب کی عنایت ہے۔ نہ ہو در پہ تو اے ظالم، ان مدارس کے یہ گلستان نبوت کی لہلاتی روایت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔